ہوتا ہے۔ دوستو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، آباد کرنے والے بن جاؤ، صرف بنا کر کے مت چھوڑ دو، اسے آباد رکھو۔ مسجدوں کو بھرنے کی بھی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اس کی صاف صفائی کی بھی ذمہ داری ہے، رنگ و روغن کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو تلاوت، ذکر اور نمازوں سے آباد کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو آئیے نمازوں کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ جو نمازی ہیں خوشخبری ہے آپ کے لیے، خوش ہو جائیے۔ ذرا نبی کی زبان پہ نماز والوں کی فضیلت ذرا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ رات کی تاریکی میں جو مسلمان مسجد چل کے جاتے ہیں، بزرگوں سے پوچھ لیجئے جب لائٹیں نہیں ہوا کرتی تھی، رات کے اندھیرے میں کس طریقے سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے۔ آج تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، گلیاں روشن ہیں، راستے روشن ہیں، لیکن جو مسلمان تاریکی میں اندھیرے میں چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں قیامت کے دن مکمل ایک نور اور روشنی کی بشارت دے دیجئے۔ قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا، چمکتی ہوئی لائٹ ہوگی۔ قیامت میں آپ کے لیے لائٹ ہوگی۔ اور دیکھو قیامت میں ہی نہیں، آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے۔ جو نمازیں مستقل پڑھتے ہیں ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہی نماز قبر میں بھی آپ کے لیے روشنی پیدا کرے گی۔ قبر کی ظلمت میں، قبر کی تاریکی میں، قبر کی وحشت میں یہ نماز آپ کے لیے روشنی کا سبب بن جائے گی۔ اور آخرت میں جب پل صراط پار کرنا پڑے گا، بال سے باریک تلوار سے تیز، جس پہ مومنوں کو گزرنے کے لیے کہا جائے گا، ہر آدمی کو اللہ نور عطا کرے گا، ہر مومن کو نور ملے گا، عمل کے مطابق نور ملے گا۔ کسی کا ایمان دنیا میں پہاڑ کے برابر ہے تو اس کو پہاڑ کی طرح نور ملے گا، اور وہ پل صراط پہ پلک جھپکتے ہی پل صراط پار کر جائے گا۔ اور کسی کو کھجور کے جھاڑ کے مثل نور ملے گا، وہ تیز رفتار اونٹ یا گھوڑے کی طرح پل صراط پار کر جائے گا۔ لیکن جن مومنوں کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا بجھتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کو ہلکی روشنی ملے گی۔ پیر کے انگوٹھے میں ایک بلب جلے گا ہلکا سا، کبھی جلے گا تو چلے گا، بجھے گا تو رکے گا۔ جو کمزور ایمان والے ہوں گے، پل صراط پہ ان کو ٹمٹماتا ہوا چراغ جیسے ہوتا ہے، یا ٹمٹماتا ہوا بلب، تو روشنی جب ہوگی تو چلے گا، اور روشنی بجھے گی تو رک جائے گا۔ اور پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کانٹے ایسے جھپٹا ماریں گے، پکڑنے کی کوشش کریں گے، پکڑ کے جہنم میں پھینکنے کی کوشش، چونکہ وہ پل صراط جو ہے وہ جہنم کی پیٹھ پہ ہے۔ یہ پل صراط ہے اور اس کے نیچے جہنم ہے۔ جو گزر گیا وہ جنت کا دروازہ دکھ رہا ہے، جائیے اہلاً و سہلاً، فرشتے کہیں گے آ جاؤ۔ اور جو گر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو روشنی جلے گی بجھے گی، لیکن جو مومن ہوں گے گھسٹتے ہوئے کسی طریقے سے پل صراط پار کر جائیں گے، اور جو لوگ جمع جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے بھائیوں پیچھے پیچھے منافقین لگے ہوئے ہوں گے، منافقوں کی روشنی جیسے پل صراط کے بیچ میں پہنچیں گے بجھ جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، سینے میں کفر چھپا کے بیٹھے رہتے تھے، غداری کرتے تھے۔ اس لیے قیامت میں ان کے ساتھ بھی وہاں دھوکہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اندھیرے میں رکھتے تھے، اس لیے پل صراط پہ ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا۔ مومن تو گزر جائیں گے، لیکن منافق اسی جہنم میں گر جائیں گے۔
قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی مومنوں سے ارے تھوڑا رک جاؤ، ہمیں بھی اپنے نور کے سائے میں لے کے پل صراط پار کر دو، قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا تم پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہیں کہیں اپنی روشنی تلاش کرو، ہمارے پاس تمہارے لیے روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، منافقوں دے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ اور جو مومن ہوں گے، اللہ اکبر، یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن آپ مومن مرد و مومنہ عورتوں کو دیکھیں گے، ان کے سامنے اور دائیں نور چلتا ہوا ہوگا، روشنی چل رہی ہوگی، مومن اجالے میں ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت میں آپ کے لیے نور ہو جائے، روشنی ہو جائے، اجالا کا انتظام ہو جائے، تو آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ قبر کی وحشت اور ظلمت میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے انتظام ہو جائے روشنی کا، تو آپ کو نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ دنیا میں اگر چاہتے ہو چہرہ جگمگانے لگے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں نمازوں کے حوالے سے، ذرا جو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں نماز، یہ ابھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن بوجھ سمجھتے ہیں، ابھی بے نمازیوں کی طرف میں آ رہا ہوں، ہاں ابھی میں آ رہا ہوں، ابھی تو ان کی طرف میں آیا ہی نہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا ڈھنگ سے نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، میرے بھائی نماز کی اہمیت اور فضیلت ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد جاتا آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راح، جب مسلمان مسجد آتا جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ جنت میں محل چاہیے، اللہ کے ہاتھوں اگر چاہتے ہو کہ مہمان نوازی ہو تو میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو مسجدوں کا چکر لگانا پڑے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جنت کے کتنے خریدار ہیں۔ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ بیدار کہاں ہیں؟ وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں؟ طلبگار کہاں ہیں؟ اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں؟ غفلت میں پڑے ہیں سبھی، بیدار کہاں ہیں؟ تو میرے بھائیو اللہ کے حضور خشوع خضوع سے سجدہ کیجئے۔ آج ہم نمازوں کی طرف آتے ہیں، ہمارا دل دنیا میں لگا رہتا ہے، دنیا کا حساب کرنے ہم نمازوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں کامیابی صرف ان مومنوں کو ملے گی جو خشوع خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کوے کی طرح ڈھونگے مارتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرمائے، ایک آدمی آتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع ڈھنگ سے نہ سجدہ ڈھنگ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو مات علی ھذا لمات علی غیر ملت محمد،
اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو غیر ملت محمد پہ مرے گا، محمد کے دھرم پہ نہیں مرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ آدمی ایسی نماز پڑھ رہا تھا جس طرح کوا خون پہ اپنی چونچیں مارتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مار رہا تھا، رکوع سجدہ ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا، اور رکوع سجدہ جو ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے نماز میں ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح، اس کی مثال اس بھوکے کی طرح، اس بھوکے کی طرح جو ایک دو کھجور کھاتا ہے مگر اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حضور نہایت اطمینان اور سلیقے کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں برباد ہو جائیں۔ آج اکثر مسلمانوں کی نمازوں کا یہی حالت ہے کہ ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دنیا میں مست رہتے ہیں، دنیا کا حساب جوڑ رہے ہیں، بس خالی روٹین کی عبادت ہے، دکھاوے کی عبادت ہے کہ لوگ نہیں نماز پڑھیں گے تو دنیا کیا سمجھے گی۔ میرے بھائیوں، ایسی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ اگر آپ جو ہے بغیر دل سے اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں جاتے، محبت میں نہیں جاتے، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، مسلح ریشم کے بیمار سجدے، ریاکار سجدے ہیں، نادار سجدے ہیں، بے ذوق بے نور مردار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آپ تہیہ کر کے جائیے کہ ہم جتنی بھی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے ڈر سے پڑھیں گے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھیں گے، کسی ریا کے لیے نہیں پڑھیں گے، کسی شہرت کے لیے نہیں پڑھیں گے، خشوع اور خضوع سے اطمینان کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اب آئیے تھوڑے سے وقت میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ارے اتنی وعیدیں ان کے لیے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھتے، ان کے لیے اتنی سزائیں ہیں، تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ گوری گوشت کھانے سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ذرا بتائیے مجھے آپ۔ میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے نماز پڑھتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھ کے پھرا کرے، گورو گوشت تینوں ٹائم کھایا کرے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے